بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنہری باتیں ود مومنہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں اپنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ چلیں آئیں ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ آج میں آپ سے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا قصہ شیئر کرنے لگی ہوں، جو کہ بہت ہی حیران کن اور سبق آموز قصہ ہے۔ اس واقعے کو مکمل سننے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ لوگ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن، ہفتہ کا دن شکار نہیں کیا کرو۔ اتوار سے لے کر جمعے کے دن تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پر امن کے لیے رکھ دو، اور وہ ہفتے کا دن مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعے تک سمندر سے مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں نہ آتی، اور جب ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ ان میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ اب وہ ترکیب کیا ہے؟ شیطان نے جس شخص کو ورگلایا تو بس اس شخص نے شیطان کے کہنے پر ہفتے کے دن کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا تو یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پر ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہی، پھر وہ شخص اتوار کے دن نکالتا اور پھر خوشی سے کھاتا۔ جب اس کے آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہی ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکال لیتے۔ یوں بعض لوگوں نے تو سمندر میں سے نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلی یہاں سے گزرے تو ان تالاب میں پھنس جائے اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کر پکا کر کھائیں گے۔ اس گاؤں میں کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے بھی تھے جو کہنے لگے کہ اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ پھر وہ لوگ ان اللہ کے بندوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ اب وہ 3 گروہ یوں بنے کہ ان 70,000 میں سے ایک گروہ وہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کی بار بار اصلاح کرتے تھے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی سے رہ رہے تھے، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے دیوار کھڑی کر دی اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو لوگ اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ صالح لوگ بار بار ان سے کہتے رہتے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، قوم سمود، قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آ جائے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، سب ہنستے رہے کہ یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے تھے وہ دیوار کی اس طرف تھے، اور دوسرے وہ جو نافرمان بندے جو دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور وہ اللہ کے خاص بندے جو دیوار کی اس طرف تھے اللہ کا ذکر کرنے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک صالح انسان اٹھے،
انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ وہ لوگ جیسے ہی دیوار پر چڑھ کر دیوار کے اس طرف دیکھنے لگے، پھر وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس طرف کے نافرمان لوگ سب کے سب بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہیں اور بندروں کی حرکت کو انجام دے رہے تھے۔ وہ جو صالحہ لوگ دیوار پر چڑھ کر ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے جو بندروں کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے، ان صالحہ لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو ان کے کپڑوں سے پہچانا اور چیخ کر رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سک رہے تھے، وہ یوں 3 دن بعد اس عذاب میں آ کر فنار ہو گئے۔ بے شک اللہ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے میں اس ویڈیو کے اینڈ میں یہ دعا مانگتی ہوں کہ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم کو ویسا بنا جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، آمین ثم آمین۔ حضرت داؤد کی قوم پر یہ عذاب اس لیے آیا تھا کہ وہ بندر کی شکل میں تبدیل ہو گئے، وہ نافرمان لوگ تھے۔ ان کو اللہ نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تھا، پھر اللہ نے ان کو آزمایا بھی، لیکن اللہ ہمیں اسی طرح ہم لوگوں کو بھی قدم قدم پر آزماتا ہے، لیکن ہم بھی اسی طرح مایوس ہو جاتے ہیں، توکل چھوڑ دیتے ہیں، اور یقیناً ہم لوگ نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، تو ہم پر بھی کسی بھی صورت میں عذاب آ سکتا ہے یا ہم کسی بھی مشکل میں گھر جاتے ہیں، تو وہ اللہ کی آزمائش سمجھا کریں۔ اسی لیے اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کیا کریں اور جتنی ہو سکے اس کی فرما برداری کیا کریں۔ اسی کے ساتھ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کیجیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا جب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ مزید انفارمیٹیو اور معلوماتی اور اسلامک کنٹینٹ آپ تک پہنچ سکے۔ پھر میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی اپنی ایک نئے ویڈیو اور ٹاپک کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔